رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور ان کے ترک ہم منصب نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور ترکی کے صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان تصویراتی شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے اسلام آباد میں مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے ہیں۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں پاک ترکی کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اور 3 ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچز کی سیریز کا فائنل کل کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور ترکی نے تجارت، معیشت، توانائی، دفاع، سیاحت اور عوامی روابط سمیت دیگر شعبوں میں باہمی تعلقات مزید بہتر کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی تعاون میں فروغ کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری دوست ماحول کی پیشکش کرتا ہے اور انہیں حصص بازار اور معیشت کے دیگر اہم شعبوں میں ترکی کے سرمایہ کاروں کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستان ترکی کے درمیان روابط اور فضائی رابطوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی مسائل، خاص طور پر غزہ شام کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور علاقائی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے قیام کے لیے مل جل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ آصف علی زرداری نے کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کی اصولی حمایت پر صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر رجب طیب اردوان نے دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ترکی کے عزم کا اعادہ کیا ہے اور انہیں دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے لیے ترکیہ کی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ترک صدر نے عوام سے عوام کی سطح پر تعلقات کو آئندہ نسلوں تک بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے صدر پاکستان کا قبرص کے مسئلے پر ترکی کی مدد جاری رکھنے پر شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا تنازع بات چیت کے ذریعے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور ترکی نے اپنے تجارتی حجم کو $5 ارب کے ہدف تک لے جانے کی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان آج پاک ترکی اعلیٰ سطح کی اسٹریٹجک تعاون کونسل کے اجلاس کے موقع پر اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ بعد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بھائی چارہ اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فریقین نے تجارت، سرمایہ کاری اور تصویراتی اور دفاعی تعاون سمیت کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرنے اور بڑے منصوبوں کی تعمیر کے لیے ترک سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی صنعت میں ہمارے فوجی بات چیت اور تعاون سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ترکی کے صدر نے آج دستخط کیے گئے 24 معاہدوں کا حوالہ دیتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ یہ معاہدے دونوں ملکوں اور خطے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکی کے کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاک ترکی کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کاروباری اور حکومت کی سطح پر تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تمام کوششوں میں تعاون کرے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان ملک میں سرمایہ کاری کرنے پر ترکی کے سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کو مکمل تعاون اور سہولت فراہم کرے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے بالخصوص ریل اور روڈ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں ترقی اور مشترکہ تجارتی روابط بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے پاکستانی کمپنیز کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے ترکی آنے کی بھی دعوت دی۔ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے عازمین حج کو کہا ہے کہ وہ حج اخراجات کی تیسری قسط کل تک جمع کرا دیں۔ وزارت کے ترجمان محمد عمر بٹ نے یہ بات آج ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت جانے والے عازمین حج سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مقررہ بینکوں میں واجبات جمع کرا دیں۔ ترجمان نے کہا کہ عازمین حج کے واجبات جمع کرا کر متعلقہ بینکوں سے کمپیوٹرائزڈ رسید حاصل کریں۔ اور سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کا فائنل کل کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔